أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں انسانوں کی فلاح و بہبود سکھائیں. ان کے ساتھ ان کے حواری، ایمان لانے والے، اور آخر میں ہمارے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ان کے بعد محترم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجاہدین، مفسرین، محدثین، صالحین، سب نے ایک ہی بات کی، اور سب کا مشن صرف اور صرف ایک تھا: اپنے مسلمانوں کی بھلائی، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے: واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ بے شک سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. جیسے ہم کسی بچے کو بلاتے ہیں، آ جائیں آ جائیں، آپ کو چیز ہی دیتے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تو بہت اچھی چیز دینے والا ہے جو بڑا بزرگ اس کو بلا رہا ہے. اور یہی بات ہم نے سمجھنی ہے. آخر اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں سلامتی کی طرف بلا رہے ہیں، اس میں کوئی حکمت اور فضیلت ہے. دار السلام جنت کے ایک دروازے کا نام بھی ہے. دار السیام، دار السلام، دار الخلد، دار المقام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت نعیم، جنت الفردوس، یہ 8 دروازے ہیں. اور دار السلام کو سلامتی کا گھر کہا گیا. اللہ تبارک و تعالی بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور جسے چاہتا ہے صحیح راستہ دکھاتا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم خود جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ اور جو مسلمان بھائی ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا
اور ہمیں تلقین و ترغیب فرمائی۔ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب مسلمان بھائی کو ملے اسے سلام کرے، اور جب وہ دعوت نامہ دے تو اسے قبول کرے، جب اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت روائی کرے، جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی یعنی عیادت کی جائے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ادا کرے۔ یہی صلہ رحمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ صلہ رحمی انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب یہ جو 5 حقوق گنوائے گئے ہیں پھر ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام ایک دعا ہے، سلام کو عام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، زیادہ جم گھٹے والوں کو آنے والے چھوٹے جم گھٹے والے سلام کریں، بیٹھے ہوئے کو آنے والا سلام کرے، پیدل والے کو سواری والا سلام کرے، اور اگر کسی مجمع میں سے ایک نے جواب دے دیا وعلیکم السلام تو اس میں سے سب کی طرف سے سلام کا حق ادا ہو گیا۔ اس میں انسان کی انا کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اس کے اندر میں ہے یا یہ جو خیال ہے کہ بھائی ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یار ہماری کچھ عزت نہیں، آخر معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں، یہ بات ہم نے اپنے دل میں بالکل نہیں سوچنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان اپنے سے دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کو اس کی نیکیوں میں سے زیادہ پسند ہو، اس لیے سواری والا پیدل والے کو سلام کرے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ پیدل والا تو بیچارہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور میں تو پراڈو پر ہوں، موٹر سائیکل پر ہوں، چھوٹی کار پر ہوں یا سائیکل پر ہوں، مجھے سلام کرے میں تو عزت والا ہوں۔ نا 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 نا، عزت والا کون ہے یہ ہمارے ذہن میں نقش ہونا چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے، عزیز ہے خود وہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو اور لوگ میرے آنے پر کھڑے ہوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو دین کی وجہ سے دنیا کمائے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ دین کی وجہ سے دنیا نہیں کمانی اور یہ کوشش نہیں کرنی کہ بھائی میری تو عزت ہو۔ عزت تو انسان کی وہی ہوتی ہے جو اس کے پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس کو سلام کریں۔ عزت تو وہ ہے جو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں۔ ایک عورت آئی، عجیب عجیب سوال کیا کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اور رضی اللہ تعالی عنہما۔ عورت نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کے اپنی پڑوسن سے پوچھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہمسائے اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو ہمارے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے، اصل میں وہی ہماری حقیقت ہے، وہ حقیقت نہیں ہے جو ہم اپنی بنا کے رکھتے ہیں۔ میں یہاں پر کھڑا ہو گیا، خطبہ دینے لگا، امام بن گیا اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیا، دھوڑ دھکاڑ ہے بھائی، نا نا نا۔ اس آدمی کے لیے جو خطیب ہو، ایک بہت بڑی فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ عزت والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ بتانے والے سے سننے والا اس کو زیاد رکھنے والا ہو، سننے والا اس کو یاد رکھنے والا ہو، اور سننے والا اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اور جو مقتدی ہوتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے امام کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی، اب غور کریں بات پر، کہ جنتی جنت سے جھانک کر جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا؟ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری باتیں سن سن کر تو ہم جنت میں پہنچ گئے اور تم وہیں رہے۔ اب وہ امام یا وہ مقرر یا وہ خطیب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ عزت ہے جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور جو بیان کر رہے ہیں، یہ تو بھلے بھلے، نہ 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 نہ، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے دل سے انا کو ختم کرنے کی، اور دوسرے مسلمان بھائی سے صلہ رحمی کرنے کی، اور دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھنے کی۔ جنتی جنت سے جھانک کر جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری باتیں سن سن کر ہم تو جنت میں پہنچ گئے اور تم جہنم میں رہے۔ وہ جواب دیں گے ہم تمہیں تو نصیحت کیا کرتے تھے مگر افسوس ہم اس بات پر عمل نہ کر سکے جو ہمیں تمہیں بتایا کرتے تھے۔